بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی تکبیرات تشریق ویبدأ بتکبیر التشریق، اور ابتدا کرے گا تکبیر تشریق کی۔ تکبیر تشریق سمجھتے ہو نا؟ کہ جو نہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابتدا کرے گا تکبیر تشریق کی فجر کی نماز کے بعد عرفہ والے دن، اور ختم کرے گا عصر کی نماز کے پیچھے یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ کے دن۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تکبیر تشریق جو ہے وہ 9 نمازوں کے بعد ہے بس۔ کتنی؟ 9 ہے نا؟ 8 ہوئی نا، 5 ہو اور 3 ہو، سمجھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین کہتے ہیں کہ ختم کرے عصر کی نماز کے بعد ایام تشریق کے آخری دن میں، یعنی 13 ذی الحجہ کو، 13 ذی الحجہ کو، اور اسی پر عام طور پہ عمل ہے اور فتویٰ ہے شاید۔ والمسئلہ تو، اور مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہے صحابہ کے درمیان بھی۔ فاخذہ، و صاحبین نے لیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو، اخذم بالاکثر، زیادہ مقدار کو لیتے ہوئے، اذ وہ الاحتیاط فی العبادات، کیونکہ یہی احتیاط عبادات میں کہ زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ واخذہ، اور لیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو اخذم بالاقل، کم کو لیتے ہوئے، لأن الجہر بالتکبیر بدعۃ، کیونکہ تکبیر میں جہر کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے، یعنی جو ذکر کرے بندہ آہستہ کرے، سمجھا؟ اور جتنی مقدار جہر میں ثابت ہے اس میں کم لے بندہ، سمجھا نا؟ کم سے کم مقدار لے۔ اور تکبیر زور سے پڑھے، لیکن امام صاحب نے کم والی مقدار کو لیا ہے حضرت ابن مسعود کے قول کو، کہ یوم عرفہ میں فجر کو شروع کرے اور عید والے دن عصر تک بس۔ اور تکبیر، اور تکبیر یہ ہے کہ کہے ایک مرتبہ، تو تکبیر ایک مرتبہ ہے، 3 مرتبہ نہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ هذا هو الماثور، یہی منقول ہے عن الخلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صلوات اللہ علیہ۔ وہو عقیب الصلوات المفروضات، یہ فرض نمازوں کے پیچھے پڑھے لازم ہے، علی المقیمین، مقیموں پر، شہروں میں، جماعت مستحبہ میں، امام صاحب کے نزدیک مستحبہ مطلب غیر مستحب جماعت میں۔ غیر مستحب جماعت کون سی ہے؟ خالی عورتوں کی جماعت، وہ مستحب نہیں ہے، مکروہ ہے۔ ولیس، نہیں ہے لازم، علی جماعت النساء، عورتوں کی جماعت پر، اذ لم یکن معہن رجل، جب نہ ہو ان کے ساتھ کوئی مرد، ولا علی جماعت المسافرین، اور نہ ہی مسافروں کی جماعت پر، کیونکہ مسافر پر لازم ہے ہی نہیں۔ اذا لم یکن معہم مقیم، جب ان کے ساتھ کوئی مقیم ہے نہ ہو، لازم نہیں ہے، پڑھ لیں تو صحیح ہے، بہتر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ وقال، صاحبین کہتے ہیں، هو علی کل من صلی المکتوبہ، تکبیر لازم ہے ہر اس شخص پر جو فرض نماز پڑھے، لأنہ تبع للمکتوبہ، کیونکہ وہ فرض نماز کے تابع ہے۔ وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل، ما روینا من قبل، وہ روایت ہے جو ہم پہلے روایت کر چکے ہیں، کہ نہیں ہے عید الفطر، نہ اضحیٰ، نہ تکبیر تشریق، مگر شہر میں اور جماعت کے ساتھ، سمجھا نا؟ پیچھے گزر چکی ہے عید کے بیان میں۔ والتشریق هو الجہر بالتکبیر، تشریق کہتے ہیں تکبیر کو زور سے پڑھنے کو، اسی طرح نقل کیا گیا ہے خلیل ابن احمد کو۔ وَلِأَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ خِلَافُ السُّنَّةِ، کیونکہ تکبیر میں جہر کرنا
عام سنت کے خلاف ہے، عام سنت کے وشرع، اور شرع جو ہے وارد ہوئی ہے اس پر عند استجماع هذه شرائط، ان شرائط کے جمع ہونے کے وقت، یعنی جو شہر ہو، جماعت مستحبہ ہو، وغیرہ وغیرہ. الا انہ، مگر یہ ہے کہ واجب ہے عورتوں پر بھی جب وہ اقتداء کرے مردوں کی، اور مسافروں پر بھی جب وہ اقتداء کرے مقیموں کی، بطریق طبعیت، طبیعت کے طور پر. قال یعقوب یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلیت بہم المغرب، میں نے لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھائی عرفہ والے دن، فصحوت ان اکبر، میں بھول گیا کہ میں تکبیر کہوں، فکبر ابو حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مقتدی سے انہوں نے تکبیر کہنا شروع کی. دل، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بے شک امام اگرچہ چھوڑ دے تکبیر کو تو نہ چھوڑے اس کو مقتدی، بلکہ وہ زور سے پڑھنا شروع کرے. وہذا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ لا یؤدى فی حرمت الصلاۃ، کہ تکبیر تشریق، نماز کی تکبیر تحریمہ کے اندر ادا نہیں کی جاتی کہ جس میں مقتدی تابع ہو، امام اصل ہو، نہیں آئی بات سمجھ میں، بلکہ یہ نماز سے باہر ہے. فلم یکن الامام فیہ حتما، تو اس میں امام کا ہونا ضروری نہیں ہے، یا پہلے اس کا کہنا ضروری نہیں ہے. انما ہوا مستحب، اور دوسری وہ کیا ہے، مستحب ہے کہ پہلے امام پڑھے. باب صلاۃ الکسوف، یہ باب ہے سورج گرہن کی نماز کے بارے میں. اذن کسفت الشمس، جب گرہن لگ جائے سورج کو، صلی الامام بالناس رکعتین کہیت النافلہ، پڑھائے امام لوگوں کو 2 رکعت نفل کی حیت پر، فی کل رکعت رکوع واحد، ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہو. وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں 2 رکوع. کتنے؟ ان کی دلیل وہ روایت ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، اور ہماری دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے. والحال، اور حال جو ہے وہ زیادہ واضح ہوگا مردوں پر. تو عائشہ عورت ہیں، ان کی جماعت اگر ہوئی بھی ہوگی تو پیچھے کھڑی ہوئی ہوں گی سب، ہے نا، مردوں کے. اصل میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ شبہ ہو گیا لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی قرات فرمائی، جیسے سورہ بقرہ ہوتی ہے اتنی لمبی، پھر جب رکوع کیا تو رکوع بھی قیام کے برابر کیا. تو کچھ لوگوں نے دیکھا، ایسا نہیں ہمارے پہ آواز نہیں پہنچی ہو، تو بیچ میں کچھ لوگوں نے دیکھا کہ حضور رکوع میں نہیں ہے، اوپر سر اٹھا کے. پیچھے والے نے سمجھا کہ رکوع سے سر اٹھا لیا ہے، انہوں نے اٹھایا. پھر جب واپس رکوع میں چلے گئے، دیکھا کہ حضور ابھی تک رکوع میں ہے، تو پیچھے والے بھی رکوع میں چلے گئے، انہوں نے سمجھا 2 رکوع ہے. یہ بات سمجھو، ایسا معاملہ. ورنہ ہماری دلیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، والحال اکشف علی الرجال، اور حال زیادہ منکشف ہونے والا ہے مردوں کے لیے، لقربہم، ان کے قریب ہونے کی وجہ سے، فکانت ترجیح لروایتی ہی، ترجیح حضرت ابن عمر کی روایت کو ہوگی. سمجھا؟ فیطول قرات فیہما، اور قرات لمبی کرے ان دونوں رکعتوں میں، ویخفی، اور آہستہ قرات کرے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں، اور صاحبین کہتے ہیں قرات میں جہر کرے. کیا کرے؟ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول اس کے مثل ہے، قول امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ کیا ہے، اخفا کرے. کیا کرے؟ اما تطویل فی القراءۃ، ذرا لمبائی کرنا قرات میں، فبیان الافضل، یہ افضل کا بیان. ویخفف، اور ہلکی قرات کرے اگر چاہے، لأن المسنون، کیونکہ مسنون جو ہے استیعاب الوقت للصلاۃ، گھیرنا ہے وقت کو نماز اور دعا میں. صلاۃ، اور پھر نماز ہلکی کرے تو دعا لمبی کرے، دعا لمبی کرے تو نماز ہلکی کرے. نہیں یہ بات سمجھ. فإذا خفف أحدهما طول الآخر، جب ان میں سے ایک کی تخفیف کر دے تو دوسرے کو لمبا کرے. آئی بات سمجھ میں؟ اور بہرحال اخفاء اور جہر کے دلائل میں تو صاحبین کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جہر فرمایا.
امام حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل حضرت ابن عباس اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور ترجیح پہلے گزر چکی ہے کہ مردوں کی روایت کو ترجیح حاصل ہے۔ کیف کیسے دن میں قرات جہر سے ہوگی، فإنہا صلاۃ النہار کہ وہ دن کی نماز ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، وہی عجما اور دن کی نماز کیا ہے، خاموش والی گونگی جس کو کہتے ہیں۔ دن کی ساری نمازیں ظہر اثر وہ کیا ہیں، بغیر آہستہ قرات کے ساتھ، اور جس میں جو دن نہیں ہو مغرب عشاء اور فجر اس میں زور سے قرات ہے۔ فیدعو بعدہا دعا مانگے نماز کے بعد حتیٰ کہ صاف ہو جائے سورج، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو ان گھبراہٹ والی چیزوں کو، ان میں سے کسی چیز کو، پس تم جو ہے وہ رغبت کرو نماز کی، اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کے ساتھ، اور سنت جو ہے دعاؤں میں مؤخر کرنا ہے اس کو نماز سے، کہ نماز کے بعد دعا کرنا سنت ہے۔ وَيَصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّي بِهِمُ الْجُمْعَةَ اور نماز پڑھائے ان کو وہ امام جو جمعے کی نماز پڑھاتا ہے، اور اگر حاضر نہ ہو تو لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھے، سمجھا، امام نہیں ہے تو تحرزاً عن الفتنہ، فتنے سے بچنے کے لیے، ہر کوئی کہے گا میں پڑھاؤں، ہر کوئی کہے گا میں پڑھاؤں۔ وَلَيْسَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ جَمَاعَةٌ اور نہیں ہے چاند گرہن میں کوئی جماعت، لِتَعَذُّرِ الاجتماع فی اللیل کیونکہ مشکل ہے جمع ہونا سب کا رات میں، او لخوف الفتنہ یا فتنے کا خوف ہوگا کہ لوٹ مار ہو جائے کوئی وغیرہ وغیرہ، سمجھو۔ وَإِنَّ يُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ اور جس دن اس نماز پڑھے گا ہر ایک خود، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم فرمایا جب تم دیکھو کوئی چیز ان ہولناک منظروں میں سے، بس تم جلدی سے نماز کی طرف جاؤ، سمجھا، گھبرا کے نماز کی طرف جاؤ۔ وَلَيْسَ فِي الْكُسُوفِ خُطْبَةٌ اور نہیں ہے صلاۃ الکسوف میں خطبہ، لأنه لم ينقل کیونکہ یہ منقول ہے نہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔